I say you are responsible. آپ نے کیوں نہیں دین پڑھا؟ کیا یہ آپ کے لیے ممنوع ہے؟ میں نے کیوں دین پڑھا ہے؟ میں تو ڈاکٹر تھا، آپ فارماسسٹ ہیں، میرے بیٹوں نے پڑھا ہے، وہ نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں۔ تو زیادتی کیا ہے؟ وہ ہماری ہے۔ ہم گئے پروفیشنز کی طرف، کیریئرز کی طرف، اور بالکل جو ہماری سوسائٹی کا نچلا ترین طبقہ ہوتا ہے وہ جاتے ہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ اکثر و بیشتر جو ہے آپ کو امام ملیں گے ہزارہ، اور یہ جو کوہستان کا علاقہ ہے وہاں کے لوگ انتہائی غریب، اور وہاں گھر گھر مدرسہ کھلا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ روٹیاں مانگ کر محلے سے لا کے کھاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے کیا ہے نا، اور پھر ان کو سٹیٹس یہ دے دیا ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کیوں نہیں اپنی بیٹی کا نکاح پڑھا سکتے؟ وائی کانٹ یو ڈو اٹ؟ اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے، اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے، اسلام میں کوئی پنڈت شیخ نام کی شے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے کیا ہے، ہم نے دین ان کے حوالے کر کے اور اسے ایک پروفیشن بنا دیا ہے۔ اسلام میں کوئی پروفیشن نہیں ہے دین کا۔ اس پروفیشنلزم کی وجہ سے، اور جو جیلسی ہوتی ہے، پروفیشنل جیلسی، یہ ہے جو مولویوں کے اندر ہے، اس کو آپ گالیاں دے دیں گے، لیکن یہ آپ بھول جائیں گے کہ یہ سارا تو ہم آورد ہے تو ہمارے کیے کا ہے، ہم نے ان کے حوالے کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ذرا میری بات تلخ ہو گئی ہے، لیکن میں نے ایک دفعہ آپ کو لطیفے کی بات بتا دوں کہ ایبٹ آباد کے میڈیکل کالج میں مجھے بلایا گیا، میرے کلاس فیلو نے شروع کیا تھا ڈاکٹر اے جے خان نے، وہاں لیکچر تھا میرا۔ تو جو اساتذہ تھے، پروفیسرز وغیرہ، وہ بعد میں چائے پہ گفتگو ہو رہی تھی، جی ابھی کسی طریقے سے ان مولویوں کی مصیبت سے نجات دلائیے، یہ جو ہے اس کے اوپر لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بولتے ہیں، زور سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا اصل الزام آپ پر ہے، ان پر نہیں۔ کیسے جی؟ میں نے کہا آپ مسجد میں جاتے نہیں، مولوی کے سامنے کوئی ہوتا ہی نہیں جسے وہ سنائے، وہ لاؤڈ اسپیکر سے سناتا ہے۔ اب تو سنو گے نا، یہ تو وہ آپ سے انتقام لے رہا ہے۔ آپ مسجد میں جائیں، اس کے سامنے بیٹھے تھے، شاید کوئی 2004 بات کی کام کی باتیں بھی کرے، وہ سمجھے کہ کچھ لوگ جو ہے سمجھدار پڑھے لکھے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو یہ جو ہمیں اپنا دیکھنا چاہیے، اصل سوچ بھی یہ ہونی چاہیے۔ جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ ان کو دین کا علم نہیں دلاتے، محنت نہیں کرتے، فقط قاری صاحب کو بلا کر یا مسجد میں بھیج کر قرآن ناظرہ پڑھا لیتے ہیں، بس یہ بڑا احسان کر دیا ماں باپ نے، قرآن پر احسان کر دیا، اللہ پر احسان کر دیا۔ جی میں نے 40 پاؤنڈ ہفتے کے دے کر قاری صاحب کو بلا کے بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھا دیا، یا 5-10 پاؤنڈ ریگولر دے کر، یا میں فری آف کاسٹ پاکستان میں قرآن مجید کی کلاس میں بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہوں، مولوی صاحب پڑھاتے ہیں۔ بڑا احسان کر دیا اپنے مولوی صاحب پر بھی، مسجد پر بھی، اللہ پر بھی، دین پر بھی۔ ظلم کی انتہا ہے۔ ذرا موازنہ تو کرو کہ دنیا کا علم اور دنیا داری سکھانے پر اولاد پر کتنی محنت ہے، کتنا خرچ کرتے ہو، زندگی لگا دیتے ہو، اور اس کے برعکس کمپیئر کرے دین سکھانے اور اولاد کی زندگی میں دین کو داخل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں۔ دین تو مفت بھی ملے تو سیکھنے کو کوئی تیار نہیں، دین تو مفت ملے تو سیکھنے کو تیار نہیں۔ کتنا ظلم ہے۔ اور یونیورسٹی میں ہائر ایجوکیشن پر 10-10 ہزار پاؤنڈ دے کر بھی پڑھتے ہیں، سال کے لیے فیس دینی پڑے تو پڑھتے ہیں، ادھار اٹھا کر پڑھاتے ہیں، اور دین پر 100 روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے جب خاندان اچھے کھاتے پیتے لوگ اپنی اولادوں کو دین کے علم کے لیے نہیں بھیجیں گے، تو غربت میں پسماندہ لوگ جن کے پاس بچوں کو پہنانے کے کپڑے نہیں، کھلانے کا کھانا نہیں ہے، جوتوں کے پیسے نہیں، روزگار کے پیسے نہیں، پھر وہ غربت زدہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے، اور وہ پھر آ کے علم حاصل کریں گے اور روزگار کے طور پہ دین کا علم یوز کریں گے، پھر دین کی تنخواہیں لیں گے، امامت کی پھر پیسے لیں گے۔ تو دین سارا غریبی میں سیکھا اور غریبی میں تنخواہوں کے ساتھ آگے سنایا۔ اس تبلیغ میں کس برکت کی آپ توقع کرتے ہیں؟ کیا توقع کرتے ہیں کہ ایسی تبلیغ سے کتنا انقلاب آ جائے آپ کے اندر، کتنی تبدیلی آ جائے، پھر آخرت کے نام پر دنیا کمائی جائے گئی اور کیا ہوگا؟ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے، چونکہ دین کا علم نہیں دیا، اور یہ ہلاکت اہل سنت ہمارے عقیدے میں، میرے عقیدے والے لوگوں میں زیادہ ہوئی۔ جس کو اٹھاؤ، کوئی مولوی پیسے لیے بغیر تقریر کرنے کو تیار نہیں، دین کا علم دینے کو تیار نہیں، الا ماشاء اللہ۔ کوئی کسی کو بلا لے، پہلے تو جاتے تھے تو اس وقت خدمت لیتے تھے، اب ریٹ طے کرتے ہیں ایکٹروں کی طرح،
नाच गाने वालों की तरह रेट है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं आपको जाती मुशाहदा बता रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं इंडिया में था, नाम नहीं लूंगा किसी का, मेरा मकसूद नाम नहीं समझाना है, नामवर आलिम है, बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की औलाद है, बड़े बुजुर्गों की हस्तियों की औलाद, नामवर आलिम है, हर शख्स अहले सुन्नत में से उनको जानता है। मैं खाना खुदा में या आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक की किताब मेरे हाथ में उठाकर कसम खाकर कह रहा हूं कि मैंने ताकीक की, बेशुमार लोगों ने जगह जगह बताया कि उनको तकरीर की दावत दें तो उनके सेक्रेटरी पहले एडवांस 2 लाख इंडियन रुपया लेते हैं, और बुढ़ापे का आलम यह है कि तकरीर की आवाज नहीं निकलती। 2 लाख इंडियन रुपया, पाकिस्तानी 4 लाख वो लेते हैं, जहाज का टिकट अलग, होटल अलग, और फिर आते हैं। बेशुमार शहरों में लोगों ने इस बात की तस्दीक की, खुद जिन्होंने पैसे दिए जिनसे मांगे गए। फिर मैं आपको अल्लाह की इज्जत की कसम खा के बता रहा हूं, अभी मैं अमेरिका में था, कराची पाकिस्तान से नामवर कई उलमा जाते, किसी ने कहा एक मौलवी साहब फारिग थे, किसी की तरफ से दावत नहीं थी कि जुमे का खिताब करें। हमने कहा न्यूयॉर्क की बात है, हमने कहा फारिग है, इनके पास आज दावत नहीं है, कहीं खिताब नहीं, तो जुमा तो पढ़ना ही है इन्होंने जुमा, तो उनको कह दिया कि हमारे यहां आ जाएं और खिताब करें। उन्होंने कहा मैं $1000 लेता हूं खिताब जुमा का। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या फायदा इस अमल के साथ? पगड़े रखे हुए हैं तुम्हारे सरों पर, इमामे बांधे हुए हैं, गले में पट्टे डालते हो, अरबी जुब्बे पहनते हो, हुजूर की सुन्नत और दीन का नाम लेते हो, उलमा कहलाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें कि टके टके के साथ खुतबा जुमा बेचते हो, दीन की तकरीरें बेचते हो। फिर अगर तुम्हारा और हमारा मैं अब यूं कह, अगर हमारा अमल दीन के नाम लेने वालों का ये होगा तो फिर लोग तुम्हें बुलाएंगे या कंचरों को बुलाएंगे, गाने वालियों को बुलाएंगे, फर्क क्या रह गया? उसने गाना सुना के पहले पैसे रेट तय किए, तुमने काल अल्लाह व काल रसूल कुरान और सुन्नत सुनाना था, पहले रेट तय कर रहे हो बैठकर। क्या दीन रह गया? और ये वबा हमारे मसलक अहले सुन्नत में ज्यादा फैली है, दूसरे लोग भी लेते होंगे मगर इतने घटिया, इतना नीचे नहीं गिरे होंगे शायद, अपने पर्देदारी में लेते होंगे। आखिर हर कोई जिंदा है, लोग लेते हैं, लोग उनको इज्जत से दे देते हैं, जेब में डाल दिया, मांगते नहीं है, खिदमत कर दी, तकरीम ताजीम के साथ कर दी, तो कुछ लोग फिर कुछ रख रखाव और इज्जत रखते हैं। इधर तो मंगते बन गए हैं, रेट तय करते हैं। ये उलमा का इल्ला माशाअल्लाह ये आलम, और अब नात खानों की ये है कि 4-4 लाख, जितना बड़ा नात खान है पहले रेट मांगता है, और फिर नाते सुना के इश्क मुस्तफा की बात करते हो। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। कौन सा इश्क मुस्तफा का? जिस रसूल की नात सुनाने के लिए तुम रात को 2 लाख 3 लाख 4 लाख का रेट लो। ये खबर होगी मरने के बाद, जब चेहरा आका का सामने होगा, वो कहेंगे बदबख्त मेरी नात पर पैसे मांगता था, लोगों से रेट बनाता था। इस इश्क मुस्तफा की तलकीन हो रही है इस मसलक में। बोलिए आपके तजर्बे हैं या नहीं? ईमान से कहिए, हैं कि नहीं? जब बुलाते हैं तो रेट तय करते हैं कि नहीं नातों के? हाथ खड़ा करके बताएं, ईमानदारी से गवाही दें, गवाही दें। ऊंची हाथ से जिनका ताल्लुक मसाजिद से है, इंतजामिया से है, रेट मांगते हैं, नातों के मांगते हैं, कुरान की किरात के रेट मांगते हैं, तकरीर इल्म दीन की बयान के रेट मांगते हैं। क्या आका ने यही तलकीन की थी उम्मत को? यही सबक सिखाया था? सहाबा कराम का तर्ज अमल ये था? इमाम हसन बसरी ऐसे थे? इमाम आजम अबू हनीफा इस तरह दिल पढ़ाते थे, रेट बनाते थे? इमाम मालिक का ये तर्ज अमल था? इमाम शाफी का, इमाम अहमद बिन हंबल का? अरे जिन्होंने दुनिया में दीन फैलाया वो रेट बनाते थे, लोगों से पैसे मांगते थे। खुदा के लिए दीन को बेचना छोड़ दें। बरकतें उठ गई हैं, असरात उठ गए हैं, ऊपर से लिबास के हमने ढूंग बना रखे हैं, पटके दोहरे करके गले में डालते हैं, 2-2 3-3 चादरें लपेटते हैं ऊपर, दाढ़ियां लंबी बड़ी रख लेते हैं। अरे इन बड़ी साइज की दाढ़ियों से क्या मिलेगा कि दाढ़ी का दिखलावा भी पैसे के रेट बनाने के लिए हो। उस गले से क्या लोगे सुर से जो हुजूर की नात फरी नहीं पड़ता, मुफ्त नहीं पड़ता। उस तकरीर से क्या लोगे, उस इल्म से क्या सीखा
جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات لوگوں کو پیسے ڈالر لیے بغیر نہیں سناتا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب تقریروں کرنے والوں نے، نعتیں پڑھنے والوں نے، قرات نے سیکٹری رکھے ہوئے ہیں، مینیجر رکھے ہوئے ہیں، اب خود بات نہیں کرتے، کوئی آفر دے وہ سیکرٹری سے بات کر لو، وہ پھر ریٹ طے کرتا ہے، پھر وصولی کرتا ہے، پھر کنفرم کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد صاحب بہادر چلتے ہیں بس۔ اور نام اولیاء کا لینا، ہم ان کے پیروکار ہیں، یہ اولیاء کی پیروکاری، یہ صوفیاء کی پیروکاری ہے، یہ اللہ والوں کا طرز عمل ہے؟ اس نے مسلک کو برباد کر دیا ہے اور نوجوان نسلوں کو بیزار کر دیا ہے، متنفر کر دیا ہے، وہ عقیدے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور ہم کبھی غور نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ جس کا نام لو، جو دین کا ستون جس کو جانو، وہی پیسے کے لیے سوداگر ہے۔